ندا دی۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا، اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا، یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم، سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، اور کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، کوئی احداث نہیں، کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے۔ اسی وجہ، یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ، نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ۔ آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام، دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی۔ سب سے پہلے عمر ابن لوہی، عمر ابن لوہی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے، شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں۔ تو یہ عمر ابن لوہی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ، عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی، کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے، کوئی سونے کے، کوئی لکڑی کے، کوئی مٹی کے۔ تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہہ ہیں۔ اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلہہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق۔ اصل میں وہ آلہہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی۔ اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا، اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے۔ ابتدا وہاں سے شروع۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھر میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی۔ تو عمر ابن لوہی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لوہی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل۔ وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے۔ ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا،
تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں، تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی۔ اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حذیل کا، کو بنو خزاعہ کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے۔ اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عامر بن لہی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عامر بن لہی۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائی، تو فرمایا میں نے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعاہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہے جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا ہے۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا۔ اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہو گئی، اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا۔ اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے صنم کو پوجوں۔ تو اب اس نے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے مشرکین مکہ نے کہا مکے کے پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا، اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو معجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع، اس کی عبادت کرتا رہا۔ لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا، اور میں کیا کرتا۔ وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ جب سفر میں مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں، تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر گردن کاٹی، اور آہستہ آہستہ کھا گیا۔ سارا سفر میں راستے میں بندہ خدا کو کھا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا۔ اسی لیے اکبر نے حالی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرتی۔ جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو خدا تھا نا، جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا ابھی کیسے؟ اس نے کہا اصل میں ایک دفعہ سفر پہ گیا، صحرا کا سفر تھا، تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ وَالثَّعْلَبُ يَبُولُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، کہ ایک صحرا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا ھذا رب، یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ ثعلب آ کر پیشاب کر دے؟ تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی۔ اب اسی طریقے سے پھر اب یہود جو تھے، یہود اور نصارہ، یہ یہود بھی کو مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے، یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا،
یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا. یہ وہاں آ کر آباد ہوئے. ان میں کئی قبائل تھے، بنی قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے. جب ربیعۃ بن النصر یمن کا آدمی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ، وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے. تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرہ میں جا کے اس نے، عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرہ، وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا. اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا، سنان اسعد، جس کا لقب تبا تھا. یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا. اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی، اور یہ اسی ضمن میں آیا، مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا. اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو، سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، ان سے کچھ استفادہ کرو. اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا. وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا. اس نے جناب چڑھائی کی، اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی. اور خدا کی شان دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ طبا کی فوجوں سے، یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے. جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے. جب شام ہو جاتی وہ کہتے نہیں، لڑائی اپنی جگہ ہے، مہمان ہیں، یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ، کھانا تو دینا ہے. دن میں لڑائی اور شام. تو حیران ہوگی یہ کیسی قوم. ایک دن اس نے، علماء یہود تھے دو، وہ آئے اس کے پاس. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو. اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا. انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا، تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا، تم نے کتنے قتل کر دیے چاہتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو یثرب کو مٹا دوں گا، میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں. اس نے کہا بات سنو، یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو. ہذہ مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک، جن کی ہجرت کا مقام ہے. اس کو تم نہیں مٹا سکتے، اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو، تم خود مٹ جاؤ. اچھا. تو وہ جناب ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی. اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو ہے نا، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ. اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حذیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد. یہ بنو حذیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس. انہوں نے کہا کہ هل تريد من الذهب والفضة ومن المجوهرات شيئا عظيما، کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں؟ تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا. تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے، آ کے لے لو. کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی، تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی، تو لوگ اس میں زیورات، سونا، چاندی، ہر چیز ڈالا کرتے تھے. یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے. اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں، چاندی، سونا، زیورات، ہر چیز ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو، اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں. ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا. اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے، اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ بنو حذیل کے لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، میں جا کے کعبے کو گراؤں گا. اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے،
تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو. اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا, چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں, احتراماً میں چلا جاؤں گا لیکن میں گراؤں گا نہیں, اب میں نے توبہ کر لی. اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی. رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں. تو اس نے علماء یہود سے کہا, انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ. تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تبا تھا, اس کا نام ابن سعد. اس نے غلاف چڑھایا, پھر یہ غلاف چڑھتے رہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے, غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے, تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں. اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو بھئی, اتنے غلاف تو نہ چڑھاؤ. تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا, جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی, یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی. اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا. نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے, اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا. تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی, جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا, وہ ابو نواز تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا, دوس. وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے. اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچہ ہی نہیں, میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں, تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم, اس وقت اس کا لقب تھا قیصر, 2 سپر پاور تھیں اس زمانے میں, ایک فارس اور ایک قیصر, ایک روم, یہ 2 سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی, المانیہ سے لے کر یمن تک, یہ ان کے تسلط میں تھے. اور یہ فارس کا ماورا النہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد, یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں 2 آدمی تھے, ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمرو بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی, مشرکین مکہ آ گئے, اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہہ اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا, ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں, بھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے, میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر. فوج ایک, جنگ اور قبیلہ ایک, انسان وہی, سب احباش ہیں ہمارے. اگر تمہاری فوج ماری گئی تو احباش مارے گئے, میری ماری گئی تو احباش مارے گئے. ہم فوجوں کو کیوں ماریں, ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں, جو مر گیا, جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہہ اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہہ کا ناک کٹا, جس کی وجہ سے ابرہۃ الاشرم, کہ وہ ناک کٹا ابرہہ, اس وجہ سے اس کا لقب پڑا. اس کی ناک کٹی, اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا, لہذا ابرہہ بن گیا. اب ابرہہ جب بن گیا تو اس نے, اب بادشاہ قیصر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو, یہ آپس میں لڑے, اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا, بڑا بدبخت ہے ابرہہ. اس نے قسم کھا لی, اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چالاک تھا, اس نے فوراً سر پہ اسطرہ پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہذا میرے بال بھی حاضر ہیں, یمن کی مٹی بھی حاضر ہے, اس میں میرے بال ڈال دو, قسم تمہاری پوری ہو گئی, خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو.
بادشاہ بھی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے، جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے. بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کرنی، ورنہ اللہ میاں کو احرام میں یا حج میں یا عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی، کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی، قربان کر دی. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے، تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں. تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس، اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ، اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں. اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیع، عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیع. نسیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا، یہ قبیلہ جو تھا نا، یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے، اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیع کیوں کہا جاتا تھا کہ 4 مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی، اربعۃ حرم. اچھا، وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ رجب، اچھا اس کے بعد پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اچھا، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو اور لڑائی نہ ہو، تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا. یہ تو قومیں ایسی تھی کہ بس ہر وقت لڑنا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی، یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں؟ لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب 3 مہینے صبر کیسے کریں، تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھئی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے. تو کہتے کوئی بات نہیں، ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر، ذی الحج کے بعد جب مہینہ آتا وہ کہتے جی یہ سفر ہے، اس کے بعد محرم آئے گا، تو اس کو یعنی 1 مہینے کو پیچھے کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیع کہا گیا کہ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا 1 سال تو اس کو محرم رہنے دیتے، 1 سال اس کو سفر بنا دیتے، پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیع قبیلہ جو تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر، انہوں نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے، عبادت کے بہانے سے رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہا کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بے حرمتی کی، اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے، صاف بات ہے، عرب قبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے، اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیع والوں کا کام ہے، جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا، قبیلہ بنو نسیع، یہ انہی کا کام ہے. انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو، میں جا کے اس کعبے کو منہدم کرتا ہوں. جب تک وہ کعبہ رہے گا نا، میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا، کہاں کیا تھا، کیا حج تھا، کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا، اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا. اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا، لوگ نام رکھتے تھے. اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا، اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا، یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی، لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور ذو نفر ان قبیلوں کا سردار تھا، وہ قید ہو گیا. وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے، قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا، بنو خصم والے وہ شکست کھا گئے. تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا؟ تو انہوں نے ابرہا کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے، تم جانو مکہ جانے، کعبہ جانے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا تؤذوننا، تم ہمیں ایذا نہیں پہنچاؤ. اس نے کہا بالکل ٹھیک.
لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی، کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو. ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو، کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز تھی. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا نا جی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا. اس وقت سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھی اور راستہ نہ جانو تو 2 دن کا راستہ 10 دن لگ جاتے تھے. تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے، اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا، اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی، آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے، جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا، کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا، اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرہہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابرہہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، اس نے ڈیرا ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے، مال ملے، مویشی ملے، سب پکڑ لو. چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر، تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن، یعنی بڑے خوبصورت، بڑے جمال والے، کیوں نہ ہوں آخر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابرہہ نے. تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے. تو ذو نفر کو ملے کہ بھئی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ اس نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے، سائس، اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائس ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا، جو وہ بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا. بادشاہ کا ہودج جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انیس کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی آپس میں. تو اس نے انیس کو سفارش کی. انیس نے ابرہہ سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابرہہ پہ اتنا روب پڑا، اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے. خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا. اتنا روب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی. اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی، بولنے والا آدمی، اس نے کہا جی آپ حکم دیں، آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ایسا، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکروں نے، آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں، وہ آپ مجھے چھوڑ. تو ابرہہ ہنسنے لگا. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت، بڑی عظمت تھی. میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں، لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم ہو. عبد المطلب نے کہا بولے ماذا، کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں، تم مکے کے سردار ہو، تم مجھ سے معافی مانگے مکے پہ چڑھائی نہ کرو، کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ، ہمیں معاف کر دو، واپس جاؤ. تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے، تمہیں اونٹوں کا فکر ہے. تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابرہہ سنو، انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی، سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی؟ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی، میں آ گیا، لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے، ولہذا البیت رب، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، یحمی ہے جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم حفاظت نہیں کر سکتے. تو ابرہہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، لے جاؤ اونٹ لے جاؤ، لیکن بات سن لو، قریش سے کہہ دو، قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے
تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے۔ آئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ خود اس نے طواف کیا، ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما۔ اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا۔ وہ ابو نفر جو قید میں تھا، وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں، تھا تو بیچارہ قیدی، لیکن اس نے موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا، ایک کان سے چمٹ گیا، لٹک گیا اس کے کان سے، اور کہنے لگا ابرک یا محمود، ابرک یا محمود امامک بیت اللہ، کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ، مت بڑھو، آگے خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ۔ اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابراہ نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ، ہاتھی کو مارتا ہے، ہاتھی چلتا ہے۔ سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف۔ ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا۔ اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو، کعبے کی طرف موڑے، وہ برک کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے۔ تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے غول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ اللہ نے کیسے ان کی قید، ان کے مکر، ان کے چالاکی، ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مٹا ڈالا، اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے، اور پرندے بھی چھوٹے سے، اور ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں، یعنی ایک پنجے میں، ایک دوسرا پنجے میں، ایک چونچ میں۔ اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ، یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا، گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو، گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے رونٹ ڈالے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا، گرنے لگ گئے، مرتے مرتے ابرہا مر گیا۔ تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا، تقویم نہیں تھی، تاریخ نہیں تھی، وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ واقعہ کب ہوا۔ اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے، وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا، ولد سنۃ الفیل۔ تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا۔ تو یہ احوال عرب تھے۔ اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے، اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔